ایک افریقی عاشق رسول اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی میں. تو ہر عاشق کے عشق کا اپنا اپنا انداز ہے. حضور کی زیارت کی تڑپ جو ہے نا، بے تابی، وہ عروج پہ تھی. تو ایک دن اس عاشق نے کہا میں کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک مجھے حضور کی زیارت نہیں ہوگی. ایسی زندگی میں کوئی مزہ ہے، کوئی لذت ہے حضور سے دور رہ کے؟ جب تک حضور کی زیارت نہیں ہوگی کھانا نہیں کھاؤں گا. 3 دن گزر گئے، زیارت نہیں ہوئی. چوتھے دن عصر کے بعد وہ ریاض الجنہ میں بیٹھے ہیں. 3 دن بھوک میں گزار چکے تھے، انتہائی نکاہت تھی، کمزوری تھی. بیٹھے بیٹھے ہی اونگ آ گئی، آنکھ لگ گئی. میرے لجپال کریم آقا خواب میں تشریف لے آئے اور حضور کے دستے مبارک میں ایک چنگیر ہے، اس میں روٹی ہے. اور حضور اپنے دستے مبارک سے لقمہ توڑ کے اس غلام کے منہ میں ڈالتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اٹھ، میں تجھے کھانا کھلانے کے لیے آیا. بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، اور بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہر غلام کی کیفیت ایمان کو جانتے ہیں کہ اس کے ایمان کے ترقی کے راستے میں رکاوٹیں کون سی ہیں، قرب الہی میں اس کا درجہ کون سا ہے. حضور اپنے ہر امتی کے دل کی کیفیت کو جانتے ہیں. کوئی حضور سے سچی محبت کر کے تو دیکھے، پھر دیکھے میرے آقا نوازتے کس طرح ہیں. وہ غلام اسی نکاہت میں عصر کے بعد اونگ آ گئی، بیٹھے بیٹھے سو گیا. خواب میں میرے آقا والضحیٰ کے چہرے والے، واللیل کی زلفوں والے، ما زاغ البصر کے سرمے والے، یاسین کے دندانے مبارک والے، وما رمیتا کے بازوؤں والے، ید اللہ کے ہاتھوں والے میرے کریم آقا تشریف لے آئے. آقا کریم تشریف لائے. حضور کے رخ انور پہ جب مومن کی نگاہ پڑتی ہے اس کے ایمان کا درجہ بلند ہو جاتا ہے، دل چمک اٹھتا ہے. بریلی کے تاجدار نے اسی لیے کہا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے. زیارت کا تو مقام ہی بڑا اعلیٰ ہے، صرف دھیان جائے نا حضور کی طرف اس سے بھی سینہ روشن ہو جاتا ہے. گر مدینے کا تصور ہے تو ظلمت کیسی، ربط مضبوط رہے عالم انوار کے ساتھ. حضور کی طرف دھیان ہو سینے میں نور کی لہر اٹھتی، سینہ روشن ہو جاتا ہے. اس غلام کو زیارت ہوئی، میرے آقا اپنی آنکھوں سے لقمہ توڑ کے اس کے منہ میں ڈالتے ہیں. اب جب اس نے منہ ہلایا نا لقمہ چبانے کے لیے، آنکھ کھل گئی. جب آنکھ کھلی تو کیا دیکھا؟ ویسے تو ایسا ہوتا ہے کہ وہاں ایک صف میں بیٹھے ہیں، دوسرا آگے بیٹھا ہے، سب کا منہ قبلہ شریف کی طرف ہوتا ہے. پر جب اس غلام کی آنکھ کھلی نا، اس نے دیکھا اگلی صف میں ایک عربی شیخ بیٹھے ہیں، انہوں نے منہ میری طرف کیا ہوا ہے اور ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں یہ منہ میں جو لقمہ ہے یہ کھانا نہیں، باہر نکالو، میں انتظار میں ہوں، مجھے بھی اس کا کوئی تبرک دو، مجھے بھی اس میں سے کوئی حصہ دو. ایسے ایسے نظر والے بھی ہیں. حضور شہنشاہ بغداد کا تذکرہ میں اکثر کرتا ہوں، سامنے بیٹھے ہوئے علی بن حیتی حضور کی زیارت کر رہے ہیں، غوث اعظم ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں. ایسے ایسے کامل لوگ بھی ہیں جو دیکھ لیتے ہیں پاس بیٹھا ہوا شخص خواب کیا دیکھ